قرآن نے کیٹیگوریکل کہا یخش اللہ من عبادہ العلماء، بالکل ٹھیک، وہ لوگ عالم ہیں جن کے اندر خشیت الہی ہے۔ واہ واہ، افسوس یہ ہے کہ ہمارے اس معاصر دور میں علماء ہوں یا نام نہاد سکولرز، ٹھیک ہے، یوٹیوب کے میدان میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والے ہوں، ٹھیک، یا سوشل ایپس کے اوپر تحریر و تقریر کا ایک بہت جم غفیر کریٹ کرنے والے، ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہر الروایہ یعنی الفاظ کے قائلین، بالکل ایسے، ان کے الفاظ نہ دل کی دنیا کے اوپر کوئی اثر ڈالتے ہیں نہ ان کے الفاظ دل کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج ہم جس دوڑ میں ہیں وہ ہے یہ دنیا کا ظاہری علم ہے، اس کے پیچھے ہم سارا کچھ اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں، تو یہ فرمائیے کہ یہ علم حاصل کرنے سے یہ انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، میں مر جاتی ہے اس کی؟ سر دیکھیے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سٹارٹ کی تھی، اور وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ گفتگو یہ تھی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سبحان اللہ، سکھائے کس نے آدم کو آداب فرزندی۔ ٹھیک، اقبال کی ترتیب بھی دیکھیے اور قرآن کی ترتیب بھی دیکھیے۔ قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے کیا کر رہا ہے؟ تزکیہ، اور پھر اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ یعلمہم الکتاب، تعلیم، علم کی طرف لایا جا رہا ہے۔ یہاں اقبال بھی کیا کہہ رہا ہے؟ فیضان نظر یا کہ مکتب کی کرامت، پہلے اس دل کی دنیا کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے اور پھر مکتب کی بات کی جا رہی ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ آپ کو ایک سیکنڈ روکوں گا، یہ فرمائیں کہ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمارے لوگوں، ہمارے ٹیچر میں مسئلہ ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کو خود نہیں پتا۔ یہ دنیا کی تعلیم میں تو ظاہر ہے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کیا ہمارا استاد نہیں بتاتا یا ہمارے والدین جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اس طرف تو ہم بالکل نہیں توجہ کر رہے۔ میں اگر معاصر جو ہے وہ دور کو سامنے رکھ کے آپ کو آنسر کرنا چاہوں تو دو لفظوں میں یہ ہے، ہمارے ہاں ایجوکیشن فار اکانومی کانسیپٹ، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تعلیم کو یا علم کو جو ہے وہ بزنس بنا دیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ان لوگوں کے علم کا کیا عالم تھا؟ اب آئیے، علم کو کہا کیا گیا ہے؟ علم کو دو اعتبار سے کہا گیا نا، ایک نور اور ایک حجاب۔ اب جو علم نور ہے وہ علم انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے بھی بات کی تھی نا، علم بنیادی طور پہ تعلیم، اور تعلیم کو تھوڑا سا آپ آگے لے کے جائیں، اگر آپ لیٹسٹ تھیوریز جتنی بھی آ رہی ہیں نا، جو ہمارے ماہرین نفسیات ہیں ان کو دیکھیں یا ایجوکیشنسٹ جتنے بھی ہیں ان کو دیکھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ علم، تعلیم اور پھر شعور عرفان کا باعث ہوتا ہے۔ اصل علم تو وہ تھا نا، ہم اس علم سے کوسوں دور ہو گئے۔ کون سا علم تھا؟ قرآن نے کیٹیگوریکل کہا یخش اللہ من عبادہ العلماء، بالکل ٹھیک، وہ لوگ عالم ہیں جن کے اندر خشیت الہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اس معاصر دور میں علماء ہوں یا نام نہاد سکولرز، ٹھیک ہے، یوٹیوب کے میدان میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والے ہوں، ٹھیک، یا سوشل ایپس کے اوپر تحریر و تقریر کا ایک بہت جم غفیر کریٹ کرنے والے، ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہر الروایہ یعنی الفاظ کے قائلین، بالکل ایسے، ان کے الفاظ نہ دل کی دنیا کے اوپر کوئی اثر ڈالتے ہیں نہ ان کے الفاظ دل کی دنیا کو بدلتے ہیں۔ بالکل دل کی دنیا کے جن کے الفاظ بدلتے تھے وہ کون تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو پڑھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو پڑھیں، ٹھیک، اسی طرح شہنشاہ ہیں ہمارے جو داتا لاہور، ان کے کو پڑھیں۔ کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں؟ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی داتا کی کتاب کو پڑھ لیا جائے؟ کس کو؟ کشف المحجوب کو۔ کشف المحجوب کھولتی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر کشف المحجوب کے آپ جو سیکنڈ چیپٹر ہے نا اسی کو اٹھائیں تو وہاں کس کی بات ہوتی ہے؟ وہ انسان کو لے کر بات کرتے ہیں کہ انسان عارف باللہ اگر اس نے ہونا ہے تو اس نظر کی پاکیزگی کی بات ہوگی، ٹھیک، پھر جو ویژن و وزڈم ہے وہ اس کے اندر جب آئے گا تو وہ ہوگا۔ اب علم بنیادی طور پہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں علم کے نام پر آپ یہ کہیں کہ محرر بہت پائے جاتے ہیں، اسی طرح علم کے نام پر مقرر بہت پائے جاتے ہیں، شعلہ نوائی ہے، شعلہ بیانی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ علم جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا، کیا وہ ہے؟ وہ علم جو ہماری بنیاد تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی دیکھیں اقرأ کو جوڑا کس سے گیا؟ بسم ربک الذی خلق، گویا کہ عرفان خداوندی۔ اس سے آگے آپ بات کریں تصور علم اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر کہتا ہے خلق الانسان من علق، میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہے کہ جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا گیا، ٹھیک۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان آج بھی ہماری جو جدید سائنس ہے ایمبریولوجی کی زبان میں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو یہی ساری چیزیں کہتی ہے نا، اتنے عرصے بعد انسان جو ہے وہ خون کا لوتھڑا اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ تصور علم تھا، اور یہ تصور علم ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن کیا کریں، افسوس کہ آج جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، مجھے تم سے شرک پرستی جو ہے مفہوم یہ ہے، خوف نہیں مگر مادیت پرستی، دنیا داری کا خوف ہے، ٹھیک۔
آج ہمارا یہ ہے. اور عمومی طور پہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے دورانیے میں ٹھیک علماء ہوں یا ہمارے صوفیاء، ٹھیک بہت سارے علماء فقط کتاب پڑھ کر سنا سکتے ہیں، کتاب خوانی کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے صوفیاء فقط نذرانے کی حد تک محدود ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا علم ہے. کاش کہ ہمارے اندر علم کی وہ جستجو پیدا ہو جو خشیت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ علم جو ہمیں عرفان خداوندی تک لے کے جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں اور بالخصوص صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے بعد اب آ جائیں جب قرآن مجید کے حوالے سے کام ہونا شروع ہوا، ایکسیجز کی بات ہونا شروع ہوئی، ایون دین کہ جو ہمارا قرآن ہے اس کی کمپائلیشن کی بات ہونا شروع ہوئی، تو قرآن کمیٹی کے چیئرمین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ 2 نسخے لازماً ہونا چاہیے، اور ایک صحابی کے پاس صرف ایک نسخہ تھا، گو کہ ان کی قدر و منزلت کیا تھی، لیکن اللہ رب العزت نے میرا دل کھول دیا اور مجھے وہ علم عنایت کر دیا جس کی وجہ سے قرآن کو میں کمپائل کر سکا، اور آج ہم بنیادی طور پہ اسی قرآن کی بنیاد پر کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں. تو کہنا یہ مقصود ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا نا کہ فیضان نظر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اصل بات وہی ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ جستجو ہو اور آپ کو دل بینا مل جائے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور. بالکل ٹھیک. اور یہی کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں.